بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الحنین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، الکتاب چینل سے حامد سبحانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، وہاں پہ اگر ہم نگاہ دوڑائیں تو ہر شخص ہمیں پریشان نظر آتا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی پیچیدگی میں مبتلا ہے، ہر انسان شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں بیمار ہوں، اس وجہ سے پریشان ہوں۔ کوئی کہتا ہے کہ کاروبار ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہا، اس وجہ سے پریشان ہوں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا، اس وجہ سے پریشان ہوں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ نے اولاد تو دی لیکن اولاد نافرمان ہے، اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ اور ہر انسان جب بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، تو پھر وہ مختلف جگہوں کی طرف رخ کرتا ہے کہ کہیں سے مجھے کسی اللہ والے کے پاس پہنچوں، اللہ کے برگزیدہ شخص کے پاس پہنچوں جو بس ایک پھونک مارے اور میرے سارے کے سارے کام ٹھیک ہو جائیں۔ تو آج کی اس نشست میں اور آج کے اس کلپ میں انشاءاللہ آپ کو کچھ اسلامی وظائف بتاؤں گا، جس میں انشاءاللہ اگر آپ عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ نہ صرف دنیا میں کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ ہم کسی کے پاس بھی جاتے ہیں تو وہ اگر ہمیں کوئی مسنون طریقہ بتاتا ہے، اب مسنون طریقے کو سمجھ لیجئے، وہ طریقہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وظائف پڑھا کرتے تھے، آج ہماری وہ زندگیوں سے وہ چیزیں نکل چکی ہیں جس وجہ سے ہم پریشان و پشیمان ہیں۔ ہر انسان مایوسی کا شکار ہے اور ہر انسان اس وظائف سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کہتا ہے آنکھ کھلے اور سارے جہان کا خزانہ میرے پاس آ جائے، لیکن ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو ہم نے چھوڑا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون جو وظائف تھے اس کو ہم نے چھوڑا۔ جس طرح ہم اپنی حفاظت کے لیے گارڈ رکھتے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے ہم اپنے دروازے کے اوپر کوئی نہ کوئی چوکیدار رکھتے ہیں، تو اگر اس کی جگہ پہ اگر ہم اسلامی وظائف کو شروع کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اور پسندیدہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو صبح 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، سارا دن اگر زہریلی چیز بھی اسے کاٹ جائے، اسے زہر گول کے پلا دیا جائے تو اس کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اولاد صالح کے حصول کے لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کتنے سال گزر گئے، اللہ نے ابھی اولاد سے نہیں نوازا، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبوب اور پسندیدہ دعا وہ آپ پڑھ لیجئے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے دیکھے تو کہنے لگے ہنالک دعا زکریہ ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، حضرت یا مریم، اے مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے ہیں تیرے پاس؟ تو حضرت مریم کہنے لگی قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کی رزق عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب دیکھا بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے فوراً اپنے ہاتھ بلند کیے، ہاتھوں کا کشکول پھیلایا اور دعا کرنے لگے کہ یا اللہ اگر مریم علیہ السلام کو تو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے اولاد نرینہ بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے پھر دعا کی ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اللہ نے نہ صرف حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کو سنا بلکہ شرف قبولیت سے ہمکنار کیا اور فرمایا کہ اے زکریہ
انا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت عطا کرتے ہیں جس کا نام ہم خود رکھیں گے، اور نہ صرف وہ بیٹا ہوگا بلکہ وہ نبی ہوگا اور وہ صالح بھی ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی دیر تک اولاد نہیں تھی ان کے پاس، تو اللہ سے ایک ہی دعا کرتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ نے پھر ان کو بھی بیٹا عطا فرمایا جو حضرت اسماعیل کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ہماری جس علاقے سے میں آیا ہوں وہاں قحط سالی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کیا کرو، توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ ایک اور شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی کہا کہ استغفار کرو۔ ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے یا رسول اللہ مختلف باتیں انہوں نے کی، مختلف سوال کیے، آپ نے ایک ہی آنسر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ صرف میں نے ان کو جواب میں یہ کہا بلکہ یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک تم اللہ سے استغفار کیا کرو، جب تم استغفار کیا کرو گے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہی وہ اللہ ہے جو آسمان سے بارش نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں مالدار بھی بنا دے گا اور ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس کلپ سے انشاءاللہ آپ ضرور مستفید ہوں گے اور اس کو ہم اپنی زندگی کا شعار بنائیں۔ استغفار ایک دن 2 دن جتنے دن پریشانی ہوئی اس دن وظائف پڑھ لیے، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ کوئی بھی کام شروع کریں، کوئی بھی وظیفہ آپ شروع کریں تو اس میں مستقل مزاجی ہونی چاہیے۔ جس طرح فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وظیفہ جو جسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے تو اللہ کے حضور جو بھی دعا کی جائے، اور اگر پھونک کے ہاتھوں پہ پھونکنے کے بعد سارے جسم کے اوپر اس ہاتھوں کو مل لیا جائے تو اللہ سارے دن کی جو ہے وہ تھکاوٹ دور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان وظائف پر عمل کرنے کی اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا آخرت میں اللہ ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔